اور انسانوں کے دو بڑے طبقات میں سے عقائد نظریات کے اعتبار سے دو بڑے طبقات بنتے ہیں، ایک کو مسلم کہا جاتا ہے، ایک کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، ایک کو صاحب ایمان کہا جاتا ہے، اور انسان بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ایمان کے بغیر اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ مومن غیر مومن، مسلم غیر مسلم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو انسانوں میں فضیلت عطا کی ہے، اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے مقام، مرتبہ، شرافت اور کرامت عطا کی ہے۔ پھر اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھیں، چلتے چلے جائیں، تو ایمان، عقائد، اعمال کی بنیاد پر بھی اللہ رب العزت نے مرتبے، درجات عطا کیے ہیں، اور قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار درجات یہاں پر ذکر کیے گئے کہ اہل ایمان میں سے اللہ نے سب سے زیادہ جن کو انعامات، اعزازات، اکرامات سے نوازا ہے، سب سے زیادہ جن کو فضیلت، شرافت، کرامت بخشی ہے، اور جن کے مقابلے کا اور کوئی نہیں ہے، وہ ایک جماعت ہے جسے جماعت انبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہوتے ہیں۔ باقی انسان جتنی مرضی نیکیاں، بھلائیاں، خوبیاں اس کے اندر ہوں، اچھائیاں ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت خالص اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد والصدیقین، صدیقین جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگی سچ پر مشتمل ہوتی ہے، حق پر مشتمل ہوتی ہے، جن کی ساری زندگی سچ دیکھتی ہے، سچ سنتی ہے، سچ بولتی ہے، سچ کرتی ہے، انہیں صدیقین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، ان کا درجہ ہے۔ پھر اسی طرح شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، پھر عامۃ المسلمین، عام مسلمان ہیں۔ یہ درجہ بندیاں بھی کر دی گئی ہیں۔ تو انسانوں میں سے اللہ نے آل ایمان کو شرافت، کرامت عطا کی۔ آل ایمان میں سے پھر سب سے اوپر انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، اور پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں بھی درجات رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اگر یہ جو ہم مہینے گزارتے ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے، بنائے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو بڑی شرافت، عظمت اور کرامت عطا کی ہے۔ اس میں شعبان ہے، رمضان ہے، اور ذی الحج ہے، محرم ہے۔ بعض مہینوں کو دوسرے بعض مہینوں پر مخصوص حالات کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم دنوں کو دیکھیں، راتوں کو دیکھیں، تو راتیں، یہ لیلۃ الجمعہ ہے، یہ عرفہ کی رات ہے، یہ عید کی رات ہے، یہ بڑی عید کی رات ہے، اس طرح بھی فضیلت بنتی ہے۔ دنوں میں سے اتنے سارے دن ہیں، لیکن ان میں سے اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کو فضیلت عطا کی ہے۔ یہ جو حاجی میدان عرفات کی طرف جس دن جاتے ہیں، اس کو یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، اس کو بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ عید کے دن کو، چھوٹی عید کے دن کو فضیلت عطا کی ہے، بڑی عید کے دن کو فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس طرح اللہ نے فضائل کو تقسیم کیا۔ ان سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر ان 4 میں سے سب سے زیادہ فضیلت، شرافت، کرامت میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین
इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। फिर अगर आगे चलें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख से ज़ायद सहाबा इकराम हैं। सारे सहाबा बरहक हैं, सारे सहाबा बख्शे बख्शाए हैं, सारे सहाबा मगफूर हैं, सारे सहाबा वो जन्नती हैं। लेकिन उन सारे सहाबा में से अल्लाह ने 4 सहाबा इकराम को, हज़रत अबू बकर, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम सहाबा पर फजीलत, करामत, शराफत अता की है। इस उम्मत के बहुत सारे ऐसे तबक़ात हैं, ऐसे हज़रात हैं कि जिनकी दीनी एतबार से काविशें, मेहनतें वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। बड़े बड़े आइम्मा आए हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए हैं, बड़े बड़े मुफस्सिरीन आए हैं, बड़े बड़े जिबाल इल्म आए हैं। लेकिन अल्लाह ने जो कबूलियत, जो मकबूलियत इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह को अता की है, वो भी सबसे ज़्यादा है उम्मत में। इसी तरह मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमज़ी है, इमाम निसाई है, इमाम अबू दाऊद है, इमाम तहावी है। इस तरह के आइम्मा को अल्लाह ने बड़ी फजीलत, बड़ी शराफत, करामत अता की है। और दीनी एतबार से जब सलूक, तसव्वुफ़, एहसान और दिल की दुनिया की बात होती है, वहाँ पर भी बड़े बड़े हज़रात आए हैं, बड़े बड़े सिलसिले चले हैं। लेकिन उन सिलसिलों में से सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, ये ऐसे सिलसिले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ी कबूलियत, मकबूलियत अता की है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने फजीलत अता की है।